یہ وہ حدیث ہے جس میں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روز قیامت ایک آدمی کو لایا جائے گا ساری مخلوق کے سامنے، اور اس کے گناہوں کے کتنے رجسٹر ہوں گے؟ 99۔ حدیث میں آ گئی؟ ہاں، اس کے گناہوں کے رجسٹر کتنے ہوں گے؟ 99 صحیفے، اور ہر صحیفہ کتنا بڑا؟ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ صحیفہ جا رہا ہوگا، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ان میں جو اعمال لکھے ہوئے ہیں کیا تو انہیں قبول کرتا ہے کہ تو نے کیے تھے، مانتا ہے؟ کہے گا یا اللہ بالکل مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ لو کہیں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہ ہوا ہو، میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی تم پہ ظلم و زیادتی نہ کر دی ہو۔ کہے گا نہیں یا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ سارے گناہ میں نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا ان گناہوں کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی نہیں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، ہم تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا جس کو آپ بطاقہ کہہ سکتے ہیں، عربی میں آج کل کارڈ کو بطاقہ کہتے ہیں آج کل، تو کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس میں تیری نیکی لکھی ہوئی ہے۔ کہے گا یا اللہ ادھر 99 رجسٹر گناہوں کے، ادھر کاغذ کا یہ ایک ٹکڑا، یہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وزن ہوگا، تولا جائے گا، جہاں وزن ہوگا وہاں تو بھی پہنچ جا۔ چنانچہ وہ پہنچ جائے گا، اور ترازو کے ایک پلڑے میں، اسے بھی پتہ چلا کہ ترازو جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ حقیقی ہے، خیالی چیز نہیں ہے، مجازی نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ معتزلہ اور عقل پرست وہ میزان کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ وہ میزان کو حقیقت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں میزان سے مراد ہے عدل و انصاف، ترازو سے مراد کیا؟ اللہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہ مراد نہیں کہ باقی وہاں پہ کوئی ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ تو یہ حدیث باتیں کر رہی ہے کہ وہ حقیقی میزان ہوگا، حقیقی ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ وہ کدھر کھڑے ہیں، لیکن جو ان کی روٹین ہے، جو ان کا مزاج ہے، اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میزان کے بھی منکر ہوں گے، کیونکہ وہ عام طور پہ معتزلہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ معتزلہ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ وہ کدھر ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ وہ ادھر ہوں گے، اللہ کرے نہ ہو۔ تو بہرحال اب یہ 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں گناہوں کے یہ لمبے لمبے 99 رجسٹر رکھ دیے گئے ہیں، اور ایک پلڑے میں کاغذ کا وہ ٹکڑا رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ وہ پلڑا جدھر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوگا وہ اٹھ جائے گا، وہ جھک جائے گا، اور یہ 99 رجسٹروں والا جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اوپر اٹھ جائے گا۔ تو یہ بھی ہے اللہ کے حساب کا ایک طریقہ۔ تو اس کی توحید اس کو فائدہ دے گی۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہیں سے میں پیغام دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو اذان دیتے ہیں کہ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں، تو آپ کی توجہ اس قدر آواز پہ نہیں ہونی چاہیے جس قدر آپ کی توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ میں اقرار کر رہا ہوں، یعنی کہ الفاظ صرف میری زبان سے نہیں نکل رہے بلکہ میرے دل سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ جب ادا کیے جائیں کہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ روز قیامت ہمارے کام ہیں۔ گناہ تو ہمارے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کلمات جو کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں توجہ سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری نجات کا سبب بن جائیں، ذریعہ بن جائیں۔